نحن مع الله والسنة وآل البيت ونحن أنصار للمهدي بأمر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. ظالم حاکم سے امام مہدی کا بھاگنا اور ان کے اہل بیت کی جیل میں قید و بند. ظہور مہدی سے پہلے بلاد الحرمین اور حجاز کا فاجر اور ظالم حکمران امام مہدی کے ظہور سے ڈر جائے گا اور ان کے پیچھے پڑ کر ان کو تلاش کرے گا. اس خطرے کو بھانتے ہوئے امام مہدی بلاد الحرمین سے نکل جائیں گے اور اس دوران امام مہدی کا ایک ساتھی مارا جائے گا. اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کی گرفتاری. امام مہدی کے اہل بیت چھوٹے بڑے سب کے سب جیل میں قید کر دیے جائیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. امام مہدی پر ظلم کے دوران بلاد الحرمین کی صورتحال. بلاد الحرمین میں ایک بادشاہ جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی موت کے بعد تخت بادشاہت پر اختلافات سے انتشار کا منظرنامہ سامنے آئے گا. اس کے بعد ایک ہی شاہی خاندان کے افراد میں بیت اللہ یا خزانے پر لڑائی شروع ہو جائے گی اور ان اختلافات کے بعد ان میں سے کسی ایک کو بھی بادشاہت نہیں ملے گا. ظہور مہدی سے پہلے امام مہدی اور نفس زکیہ کا بھاگنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجا جائے گا جہاں سے جو بھی آل محمد انہیں ملیں گے تو مرد و عورتوں کو بلا تفریق پکڑ کر مارا جائے گا. اس دوران امام مہدی اور ان کے ساتھی مبیز بھاگ جائیں گے. حضرت یوسف بن ذی قربات رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شام کا ایک خلیفہ مدینہ کے خلاف لشکر کشی کرے گا. جب یہ اہل مدینہ کو پہنچ جائے گی تو 7 افراد مکہ سے نکل کر چھپ جائیں گے. مدینہ کا گورنر مکہ کے گورنر کو ایک خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے بندے آ جائے تو انہیں قتل کر دو. مکہ کے گورنر کو یہ کام مشکل لگے گا. پھر رات کے وقت امام مہدی اور ان کے اہل بیت کو یہ اطلاع ملے گی تو اس کی پناہ میں آئیں گے اور گورنر ان کو کہے گا کہ عافیت کے ساتھ نکل جائے تو اہل بیت نکل جائیں گے. پھر ان دونوں کے پیچھے آدمی بھیجیں گے اور ان میں سے ایک کو قتل کریں گے اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوگا. پھر یہ لوگ اپنے صاحب کے پاس آ کر وہاں سے نکل بھاگیں گے اور طائف کی ایک پہاڑی میں پناہ لیں گے اور مدد کے لیے لوگوں کو بلوا بھیجیں گے. اور جب قوت حاصل ہوگی تو مکہ پر حملہ اور ہو کر اس کو فتح کر کے امیر مکہ کو قتل کریں گے اور مدینہ میں مہدی مخالف لشکر کے دنسنے تک مکہ میں مزید جہاد کی تیاری کریں گے اور پھر اس کے لیے نکلیں گے. وضاحت. موجودہ طائف مکہ کے شرقی جانب میں 70 کلومیٹر فاصلے پر ایک شہر ہے. نفس زکیہ کا قتل اور اہل بیت کی گرفتاری. حضرت ابو رومان سے الفتن لنعیم میں روایت ہے کہ ایک لشکر مدینہ کی جانب بھیجا جائے گا جہاں وہ آل محمد میں سے جس کو پائیں گے انہیں گرفتار کریں گے اور بنو ہاشم کے مرد و عورت کو قتل کریں گے. اس دوران امام مہدی اور ان کا ساتھی منصور موقع پا کر مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے تو ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوگا مگر وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حرم امین میں پناہ لے ہوئے ہوں گے. حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب سفیانی کو نفس زکیہ کے قتل کا اطلاع پہنچ جائے گی جس کی گرفتاری کے بارے میں سفیانی نے خط لکھا ہوگا تو اس وقت عام مسلمان موقع پا کر بھاگ جائیں گے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نفس زکیہ اور اس کا بھائی مکہ میں ناحق قتل ہوگا تو آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ خبردار تمہارا امیر فلاں ہے اور یہی مہدی برحق ہوگا جو زمین کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دے گا. اس موضوع سے متعلق روایت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کو بعض روایت میں منصور اور مبیز کہا گیا ہے اور روایت کے درست الفاظ یہ معلوم ہوتے ہیں جب امام مہدی کا بھائی نفس زکیہ کو دھوکے سے مارا جائے گا. بعض میں ضیاع یعنی غیلہ کا تذکرہ آیا ہے جبکہ کئی روایت میں اس کو نفس زکیہ اور امام مہدی کا دینی بھائی بھی کہا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجا جائے گا جو آل محمد میں سے جس کو پائیں گے اسے گرفتار کریں گے. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس دوران امام مہدی اور منصور موقع پا کر بھاگ جائیں گے اور آل محمد کے چھوٹے بڑے سب کو گرفتار کیا جائے گا. ان میں سے کسی ایک کو بھی قید و بند سے استثناء نہیں دیا جائے گا. اس دوران ایک لشکر 2 آدمیوں کے پیچھے بھیجا جائے گا مگر مہدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے بھاگ کر مکہ تشریف لے جائیں گے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ خلیفہ کے موت کے وقت اختلاف ہوگا. اس دوران مدینہ سے ایک قریشی آدمی مکہ آئیں گے.
اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگوں کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کرے گا۔ اس کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مدینہ کے قریب بیدا نامی جگہ میں دنسا دیا جائے گا۔ خصب کی یہ خبر جب عام لوگوں تک پہنچ جائے گی تو لوگ جوق در جوق ان سے بیعت کے لیے آئیں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء بھی بیعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ پھر قریش ہی کا ایک آدمی جس کے مموزات بنو کلب سے ہوں گے وہ اٹھے گا، اس کے خلاف مہدی کے ایک لشکر بھیجے گا اور وہ لشکر ان پر پتیاب ہوگا۔ فرمایا اس آدمی کے لیے ناکامی اور افسوس کی بات ہے جس کو بنو کلب کی غنیمت میں سے حصہ نہ ملے۔ وہ مال کو تقسیم کرے گا اور لوگوں میں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ اس دور میں پوری زمین پر اسلام مکمل طور پر نافذ ہو جائے گا۔ وہ 7 سال حکومت کرے گا پھر وفات ہو جائے گا اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے عبداللہ کی موت کی ضمانت دے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ مہدی کا زمانہ قریب ہے۔ پھر فرمایا جب عبداللہ مر جائے گا تو پھر لوگ کسی ایک بادشاہ پر متفق نہیں ہوں گے اور تمہارے دوست یعنی امام دوسرے لوگوں پر اتفاق نہیں ہوگا۔ ان کی بادشاہت پر باہمی جنگ و جدال کا یہ معاملہ نہیں رکے گا بلکہ آگے بڑھے گا، اور ایسے بادشاہ جو سالوں ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ مہینوں اور دنوں کے بادشاہ آئیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ بادشاہت کا یہ معاملہ اس دوران طویل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس خلیفہ کی اولاد میں سے 3 لوگ بادشاہت یا خزانہ کے لیے آپس میں لڑیں گے، پھر یہ خزانہ یا بادشاہت کسی ایک کو بھی نہیں ملے گی۔ اس دوران مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے اور وہ تمہارے ساتھ اتنی خطرناک جنگ لڑیں گے جو اس سے پہلے تم نے اور تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں لڑی۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کو یاد نہ رہا، جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو، اگرچہ برف پر رینگتے ہوئے گھسیٹتے چھل کر کیوں نہ ہو۔ حافظ ابو نعیم نے صفت المہدی میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جبکہ امام ابن ماجہ اور ابو عمر الدانی نے اپنی سنن میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ امام بزار نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے چند آیات اور علامات ظاہر ہوگی۔ ایک، حجاز میں مسجد اکبر یعنی مسجد حرام کی حکمرانی کے لیے اس کے گرد و پیش میں کئی جھنڈے باہمی قتل و قتال کریں گے، جس میں بعض جھنڈے غالب ہو کر بلند اور بعض مغلوب ہو کر نیچے ہوں گے۔ ان میں کوئی ایک جھنڈا بھی ہدایت یافتہ حق کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نہایت میں لکھا ہے کہ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں کنز سے مراد خانہ کعبہ کا خزانہ ہے، جس کے حصول کے لیے ایک ہی خاندان میں خلفاء کی اولاد لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ میں کہتا ہوں حدیث میں مذکورہ خزانے سے مراد اگر خانہ کعبہ میں موجود خزانہ مقصود ہو اور ساتھ ساتھ اس سے مراد پیٹرول بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب رمضان میں 2 تیز زلزلے جھٹکے شروع ہوں گے تو اس کے بعد ایک ہی گھر کے 3 افراد نکلیں گے، ان میں سے ایک بادشاہت کو ظلم و جبر سے طلب کرے گا، دوسرا سکون و وقار کے ساتھ طلب کرے گا اور تیسرا قتل و قتال سے طلب کرے گا، اور ان کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس دوران فرات کے کنارے ایک بڑا لشکر مال پر لڑائی کرے گا جس میں ہر 9 میں سے 7 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں صحیح مسلم کی ایک روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں کنز سے مراد پیٹرول کا خزانہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین بڑے ستونوں کی مانند اپنے سونے اور چاندی جگر گوشوں کو نکال کر پھینکے گی، اس کو دیکھ کر قاتل کہے گا اس وجہ سے میں نے قتل کیا تھا، اور جس نے مال کی وجہ سے قطع رحمی کی ہوگی وہ کہے گا کیا اس وجہ سے میں نے رشتہ توڑا، اور چوری میں جس کا ہاتھ کٹ گیا وہ کہے گا اس وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس مال کو چھوڑیں گے اور اس میں کچھ بھی نہیں لیں گے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کر کے اس کو حسن کہا ہے۔ مصنف حمیدی کی روایت میں ہے کہ زمین سونے اور چاندی کے اپنے جگر گوشے نکال کر باہر پھینکے گا۔ علامہ ابن کثیر نے النہایہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمین لمبے لمبے ستونوں کی طرح اپنے جگر پھاروں کو نکال دے گی۔ اس روایت مثل الاواز کا لفظ آیا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ بنے گا
کہ زمین میں موجودہ سونا چاندی ستون نما شکل میں نکلے گا۔ میں کہتا ہوں ستون اس لمبے پائپوں کو کہا جاتا ہے جو سیاہ سونے یعنی پیٹرول کو زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ پیٹرول جب زمین سے نکالا جاتا ہے تو ایسے پائپ کی طرح لمبے لمبے ڈرموں میں رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں کا رنگ اور ایسی ہی گیس کے پائپوں کا رنگ بھی چاندی کی طرح سفید ہوتا ہے۔ شاید اس وجہ سے اسے سونے چاندی کہہ کر یاد کیا ہو، جبکہ حدیث میں قی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو انسان کے کھائے ہوئے طعام کو واپس پھینکنے کو کہا جاتا ہے، چونکہ عام طور پر قی بھی گاڑی اور بہنے والی ہوتی ہے اور تیل بھی گاڑ اور بہنے والے سیال مادہ ہوتا ہے۔ شاید اس لیے حدیث میں اس کے لیے قی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں اس خزانے کے لیے فلز کا لفظ استعمال ہوا ہے اور فلز اون کے جگر کو کہا جاتا ہے، یعنی خام تیل ریفائنری میں صفائی سے پہلے اس کی طرح ہوتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یہ صورتحال ہوگی کہ اس دوران زمین اپنے سونے اور چاندی کے جگر گوشے پھینک دے گی، اس کے بعد کسی کو اس کے علاوہ سونا و چاندی نفع نہیں دے گی۔ یہی معنی مصنف حاکم میں نقل کر کے اس کو صحیح علی شرط الشیخین کہا ہے، اور الدر المنصور اور الجمع الجوامع میں بھی یہی روایت مذکور ہے۔ میں کہتا ہوں تمام روایات کو جمع کر کے یہ مطلب ہوگا کہ اس زمانے میں عام سونے چاندی کی قیمت سیاہ سونے چاندی کے برابر نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کو سونے چاندی کے مقابلے میں پیٹرول کی زیادہ حاجت و ضرورت ہوگی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، ظلم و ستم سے بری سرزمین میں عدل و انصاف میں پھیلائیں گے، درندے چوپائیوں کو امن دیں گے اور وہ بے خوفی کی زندگی گزاریں گے، زمین اپنے جگر گوشے پھینکے گی۔ میں نے پوچھا کہ زمین جگر گوشے کیسے ہوں گے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سونے چاندی کی ستون کی طرح ہوں گے۔ امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح علی شرط الشیخین کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زیر الغافقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے ہیں کہ 4 فتنے ہیں، خوشحالی والا فتنہ، سختی والا فتنہ، فتنہ یعنی قضا، فتنہ قضا یعنی ایسا سخت فتنہ، پھر سونے کے خزانے والا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح کریں گے۔ الفتن لنعیم اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی میں نقل کر کے اس روایت کو صحیح علی شرط مسلم کہا ہے۔ ایسے ہی روایت جمع الجوامع اور کتاب الفتن لنعیم بن حماد میں بھی ہے، اور یہ اضافہ بھی ہے یہ فتنہ سونے اور چاندی کا ہوگا جس کے حصول کے لیے ہر 9 افراد میں سے 7 افراد مر جائیں گے۔ جب تم اس سونے اور چاندی کو پاؤ تو اس کے قریب مت جاؤ۔ اور دوسری روایت میں ہے یہ چوتھا فتنہ 12 سال تک جاری رہے گا، جب اس کے جانے کا وقت آئے گا تو وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے میں دریا فرات خوش ہو کر اس کے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے حصول کے لیے لوگ قتل کریں گے اور ہر 9 میں سے 7 لوگ مر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے یہ چوتھا فتنہ 18 سال تک جاری رہے گا، جب اس کے جانے کا وقت آئے گا تو وہ فتنہ ختم ہوگا، اور اس زمانے میں فرات سے خزانہ نکل چکا ہوگا جس پر جھپٹ پڑیں گے اور ہر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کریں گے حتیٰ کہ ہر 9 میں سے 7 لوگ مر جائیں گے۔ مسند احمد اور مصنف عبد الرزاق میں بھی یہی روایت مروی ہے۔ میں کہتا ہوں خزانے سے متعلق تمام احادیث کو جمع کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خزانے سے مراد پیٹرول ہے جس کو سیاہ سونا کہا جاتا ہے۔ ظہور مہدی سے پہلے یہی لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں زمین میں جتنے مردے ہوں گے وہ سارے نکالے گی۔ یہ تفسیر کئی سلف صالحین نے بیان کی ہے۔ گزشتہ صفحات میں اس کی ایک تشریح یہ بھی گزر چکی ہے کہ ستونوں کی طرح لمبے لمبے جگر گوشے، ماقبل میں یہ تشریح گزر چکی ہے کہ ستونوں کی طرح لمبے لمبے جگر گوشے زمین باہر پھینکے گی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اثقالہا سے مراد مردے اور زمین میں موجود خزانے ہیں۔ یہ سب کچھ نکال کر زمین اپنے پشت پر
پھینک دے گی۔ میں کہتا ہوں عجیب بات یہ ہے کہ پیٹرول کا مادہ زمین میں باقی ماندہ درختوں، انسانی اور حیوانی اجسام، معدنیات اور دیگر کئی اشیاء گزشتہ سینکڑوں سال تک تحلیل ہوتے ہوتے تیل کی شکل اختیار کر چکے اور اب آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔